السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق نمبر 26 ہے۔ سبق کا عنوان ہے ما یثبت بالحجج السابقۃ فی القیاس، وہ باتیں جو قیاس سے پہلے والی دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے، وہ امور جو قیاس سے پہلے والی دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ ما یثبت ما موصولہ ہے، قیاس سے پہلے والی دلیلیں یعنی کتاب، سنت، اجماع، ان دلیلوں سے جو امور ثابت ہوتے، جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ان کا ذکر اس کے اندر آئے گا۔ کل اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ دفع قیاس کی جو بحث ہے وہ نصاب سے خارج ہے، اس میں کچھ مناظرانہ بحثیں ہیں۔ اس کے بعد جو اہم بحث ہے صفحہ 235 ہمارے نسخے میں ہے، جس کا عنوان بتایا جا چکا ہے۔ نیا نسخہ، جدید نسخہ صفحہ 235 ہے۔ ما یثبت بالحجج السابقۃ فی القیاس فصل ثم جملة ما يثبت بالحجج التي مر ذكرها سابقا على باب القياس شيئان، وہ تمام باتیں جو ان دلیلوں سے ثابت ہوتی ہیں، جملہ کے معنی تمام سے کریں گے، وہ تمام باتیں جو گزشتہ دلیلوں سے ثابت ہوتی ہے، جن کا ذکر قیاس سے پہلے ہو چکا، وہ کل دو چیزیں ہیں۔ شیئان، کل دو چیزیں ہیں۔ دو چیزوں کا ثبوت ہوتا ہے ماقبل کی ساری دلیلوں سے جو قیاس سے پہلے کتاب، سنت اور اجماع امت کی دلیل گزری ہے۔ ایک تو احکام مشروعہ، پہلی شیئان، دو شیء، الشیء الاول الاحکام المشروعہ، اور دوسری چیز ما يتعلق به الاحکام المشروعہ، جس سے احکام مشروعہ متعلق ہوتے ہیں۔ اس سے مراد احکام وضعیہ ہے۔ احکام وضعیہ جب بولا جائے، احکام شرعیہ جن سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس سے مراد علت، سبب، شرط، علامت، یہ چار چیزیں ہوا کرتی ہیں جن کو فقہاء احکام وضعیہ بولتے ہیں، یا حضرات اصولیین ان کو احکام وضعیہ بولتے ہیں۔ تو دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، احکام مشروعہ کا بھی ثبوت ہوتا ہے، اور احکام مشروعہ جن چیزوں سے متعلق ہے، یعنی احکام مشروعہ کے ثبوت کے لیے سبب چاہیے، علت چاہیے، شرط چاہیے، علامت چاہیے۔ جیسے نماز ہی ایک حکم مشروع ہے، اس کے لیے بھی سبب چاہیے۔ حضرات فقہاء کرام نے صراحت کر دی ہے، نماز کے اوقات یہ اس کے اسباب ہیں، اس لیے وقت کے داخل ہوئے بغیر نماز ادا کرنا درست نہیں۔ تمام عبادتوں کے واسطے شرط بھی ہے، علت بھی ہے، سبب بھی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی شرط کا ذکر ہے، سبب کا ذکر ہے۔ ان سب چیزوں کی تفصیل کچھ آگے بھی آئے گی۔ آپ یہاں پر یہ دو باتیں یاد رکھیں کہ دلائل شرعیہ سے جو دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو احکام مشروعہ، مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، حلت و حرمت وغیرہ ہیں، یہ احکام مشروعہ ہیں۔ اور جن چیزوں سے احکام مشروعہ متعلق ہیں، اس سے مراد احکام وضعیہ یعنی علت، سبب، شرط اور علامت ہے۔ یہ چار چیزیں احکام وضعیہ میں سے، وضعیہ وضع سے ہے، چونکہ احکام شرعیہ کے وضع کی مدار اس پر ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ احکام مشروعہ کی وضع ہوتی ہے، احکام شرعیہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ ما يتعلق به الاحکام المشروعہ، یہ دو چیزیں ہو گئی، احکام مشروعہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام کی حلت و حرمت، اور احکام مشروعہ جن سے متعلق ہیں، اس سے مراد احکام وضعیہ۔ احکام وضعیہ بولیں تو علت، سبب، شرط اور علامت، یہ چار چیزیں ہیں۔ اب آگے کی عبارت دیکھیں،
وإنما يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الجملة۔ قیاس کے لیے تعلیل درست ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے جان لینے کے بعد۔ وإنما يصح التعليل للقياس بعد معرفة هذه الجملة، قیاس کے لیے تعلیل درست ہوتی ہے ان تمام چیزوں کے جاننے کے بعد۔ یہ ایک سوال ہے کہ یہ سبب علت شرط وغیرہ کا جو بیان ہے، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باب القیاس کے بعد کیوں ذکر کیا؟ اس کو اور پہلے لے آتے۔ دلائل شرعیہ جو آئی ہیں، 3 اہم جو دلیلیں تھی، کتاب، سنت اور اجماع، اس کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا۔ قیاس کے بعد احکام وضعیہ، علت، سبب، شرط اور رکن کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ وجہ بیان کی، چونکہ خود قیاس بھی اس کے لیے بھی ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ قیاس کو جاننے کے لیے بھی احکام وضعیہ کو، قیاس کو سمجھنے کے لیے احکام وضعیہ کو جاننا ضروری ہے، چونکہ قیاس کے لیے بھی شرط ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا قیاس کے صحیح ہونے کی 4 شرطیں۔ قیاس کے لیے بھی رکن ہے، رکن ہی اس کی علت مشترکہ ہے، علت چاہیے۔ تو قیاس بھی چونکہ ان چیزوں پر، احکام وضعیہ پر موقوف ہے، جب تک قیاس کی شرطوں کو، رکنوں کو نہیں جانیں گے آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اس لیے قیاس کے بعد اس کو ذکر کیا۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ التَّعْلِيلُ لِلْقِيَاسِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، اور یقیناً قیاس کے لیے تعلیل درست ہے ان تمام چیزوں کے جاننے کے بعد، اس لیے ہم نے اس کو اس باب کے ساتھ ملحق کر دیا، یعنی قیاس کے بعد ذکر کیا، تاکہ وہ وسیلہ اور ذریعہ ہو جائے تعلیل کے طریقے کے احکام جان لینے کے بعد۔ لِتَكُونَ وَسِيلَةً إِلَيْهِ بَعْدَ أَحْكَامِ طَرِيقِ التَّعْلِيل، تاکہ یہ ایک وسیلہ ہو جائے تعلیل کے طریقوں کے احکام کے تعلیل، وہی قیاس مراد ہے۔ اس لیے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے احکام وضعیہ کو قیاس کے بعد ذکر کیا۔ جی اب صفحہ پلٹ لیں، صفحہ 236 پر ایک عنوان ہے انواع الاحکام المشروعہ، احکام مشروعہ کی قسمیں۔ چونکہ 2 چیزوں کا وعدہ تھا، 2 چیزیں، احکام مشروعہ کا تو ثبوت ہے دلائل شرعیہ سے، احکام وضعیہ کا بھی ثبوت۔ اب احکام مشروعہ کی تفصیل بیان کی جائے گی کہ احکام مشروعہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مصنف فرماتے اما الاحکام فانواع 4، احکام 4 قسم کے ہیں۔ اس کی وضاحت ضروری ہے یہاں پر۔ پیچھے بھی ایک حکم کا لفظ آیا تھا، لیکن وہاں پر حکم کی تشریح کی گئی تھی الاثر المترتب علی الشیء، وہ اثر جو کسی شے پر مرتب ہو۔ یہاں پر حکم سے مراد خطاب باری ہے، یہاں پر حکم سے مراد الاثر المترتب علی الشیء نہیں، بلکہ یہاں پر احکام، حکم کی جمع احکام سے مراد خطاب باری ہے۔ احکام کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حقوق اللہ خالصہ، اللہ کے خالص حقوق۔ اللہ کے خالص حقوق بولیں تو اس کے 2 مفہوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں اللہ کی رعایت مطلوب ہو، حقوق اللہ کے لفظ بولیں تو اللہ کی رعایت مطلوب ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے حقوق اللہ کا جس کے ساتھ نفع عام وابستہ ہو، عامت الناس کا نفع وابستہ ہو۔ اب حقوق اللہ کی دونوں تشریح اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ کی رعایت مطلوب ہو، نمبر 2 عامت الناس کا نفع جس میں ہو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے ہیں، تمام انسانوں کے ہیں، تو جس حکم میں سارے بندوں کا نفع مقصود ہوگا وہ حقوق اللہ کی ضمن میں آ جاتا ہے۔ حقوق اللہ خالص ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو زنا سے روکا، اس میں تمام انسانوں کے نسب کی حفاظت مقصود ہے، تو یہ بھی حقوق اللہ خالصہ میں ہے۔ نمبر 2 حقوق العباد خالصہ، بندوں کے خالص حقوق جس میں بندوں کی رعایت مطلوب ہو یا کسی خاص فرد کی رعایت مطلوب ہو۔ یہ حقوق العباد کے آپ تشریح کریں گے، خاص فرد کی یا کسی بندے کی رعایت مطلوب ہو، جیسے غیر کے مال کو لینے سے اللہ نے غصب کرنے سے روکا، یہ حقوق العباد خالصہ ہے۔ 2 قسمیں ہو گئی۔
تیسری قسم مجتمع فی حقان، جس میں دونوں حق جمع ہوں لیکن اللہ کا حق غالب ہو. حق اللہ بھی اور حق العبد بھی ہے. حق اللہ ہے یعنی اس میں اللہ کے حکم کی بھی رعایت مطلوب ہے، یا یہ کہیے دوسرے انداز میں عامت الناس کا بھی نفع ہے اور کسی خاص بندے کا بھی نفع ہے، لیکن بندے کا حق غالب ہے. جیسے حد قذف. حد قذف جو الزام لگائے کوئی شخص کسی پاک دامن شخص پر، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ. قذف الزام لگانا، تہمت لگانا. تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، بندے کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ عامت الناس کی عزت کی حفاظت مقصود ہے کہ کسی کی حد کی عزت نہ ہو، اور خاص اس بندے کی عزت کی حفاظت جس کے اوپر الزام اور تہمت لگائی گئی. دونوں کی رعایت اس میں ہے، عامت الناس کی بھی اور خاص کی بھی کا حد القذف. لیکن اس میں اللہ کا حق غالب ہے، اور اللہ کے حق غالب ہونے کی وجہ سے حد قذف میں وراثت نہیں چلتی. اسی لیے اگر جس کو الزام لگایا گیا وہ مر گیا تو اب وارثین کو اس کا حق نہیں ملے گا کہ وہ الزام کا مقدمہ دائر کر کے حد قذف لگوائیں. اس میں وراثت نہیں چلتی. آخری قسم بھی سن لیں جس میں دونوں حق جمع ہو، بندے کا بھی اور خالص کا، لیکن بندے کا حق غالب ہو. اس کی مثال قصاص ہے. قصاص میں اللہ عامت الناس کے جان کی حفاظت کرنا چاہ رہے، اس لیے قصاص کا حکم دیا. النفس بالنفس والعین بالعین وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، پورے معاشرے کی زندگی ہے. اسی لیے اللہ نے قصاص کی افادیت کو بیان کر دیا. من احیاها فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. تمام انسانوں کو اس نے زندہ رکھا. حق اللہ کی نشانی عامت الناس کا نفع ہو، اور خاص بندے کی جان کی بھی حفاظت ہے. دونوں چیزیں اس میں جمع ہیں، لیکن بندے کا حق غالب ہے اس میں، اسی لیے قصاص میں وراثت چلتی ہے. بندے کے حق کے غالب ہونے کی وجہ سے یہ احکام مشروعہ کی 4 قسمیں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.